السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید کے دن ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ عید کے دن یاد رکھیں آپ، سب سے پہلے تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم نے عید کے دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم کب پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمیں عید کے دن سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے ہمیں غسل کرنا ہے، اور عید کے دن غسل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی عید کے دن غسل کرتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ان میں سے عید کے دن غسل کرتا ہے تو ہمارے بدن سے پانی کے جتنے بھی قطرے نیچے ٹپکتے ہیں، اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی عید کے دن جو آدمی غسل کرتا ہے، بدن سے جتنے بھی قطرے نیچے گریں گے اتنے ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے، عورت غسل کرے اس کے بھی گناہ معاف، اور مرد غسل کریں تو ان کے بھی گناہ معاف۔ اس کے بعد مسواک کریں، مسواک کرنا افضل ہے، سنت ہے، عید کے دن بھی مسواک کریں۔ اس کے بعد نئے کپڑے پہنیں، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنیں، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو بہت سارے جو کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں سے جو بہترین کپڑا ہے اس کپڑے کو پہنیں۔ اس کے بعد خوشبو لگائیں، خوشبو ایسی ہو کہ جسے سونگھ کر لوگ خوش ہو جائیں، ایسی خوشبو نہ ہو کہ جسے سونگھ کر جو ہے اچھا خاصا آدمی بیمار ہو جائے۔ تو خوشبو ایسی ہو جو بہترین خوشبو، اچھی خوشبو لگا کر جو ہے عید کی نماز کے لیے جائے۔ اس کے بعد جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو پیدل چل کر جائیں۔ اگر کسی کا گھر جو ہے بہت زیادہ دور ہے اور مسجد یا عیدگاہ بہت زیادہ دور ہے تو سواری پہ جا سکتے ہیں، لیکن پیدل جانا افضل ہے کہ پیدل جانا چاہیے۔ اسی طرح جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر کو جو ہے بلند آواز سے کہتے ہوئے جائیں، اور بلند آواز سے کہتے ہوئے واپس جب گھر کو آئیں تو بلند آواز سے کہتے ہوئے واپس آئیں۔ اسی طرح جب عیدگاہ کے لیے جائیں تو الگ راستے سے جائیں، اور جب وہاں سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کو آئیں تو الگ راستے سے جائیں، یعنی جانے کے لیے الگ راستہ اختیار کرنا اور آنے کے لیے الگ راستہ اختیار کرنا۔ اسی طرح عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی جانا۔ اگر کہیں پر عید کی نماز 7 بجے ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ مجھے 6:15 بجے تک وہاں پہنچ جانا ہے۔ یعنی اگر ہم عید کے دن بھی جو ہے تاخیر سے گئے اور جب بالکل عید کی نماز ٹھہر گئی تو پھر کیا فائدہ؟ تو عید کے دن بھی کم سے کم ہم یہ کوشش کریں کہ عید کی نماز سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں جانے کی کوشش کریں۔ اور عید کے دن جو ہے عید الفطر میں تو یہ ہے کہ آدمی گھر سے کچھ میٹھا کھا کر جائے، لیکن عید الاضحیٰ جو بقرعید ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھائے، یعنی عید کی نماز سے پہلے نہ کھائے، یعنی عید کی نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد گھر کو آنے کے بعد کچھ کھانا، اور اس کے بعد عید کی نماز جب پڑھ لی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے سلام کرنا، خوشی سے ملنا، گلے ملنا اور سب کو عید کی مبارکباد دینا، اور گھر آنے کے بعد قربانی کرنا۔ گھر آنے کے بعد عید کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے گھر آنے کے بعد قربانی کرنا، اور جب آپ کی قربانی ہو جائے تو اس گوشت میں سے کھانے سے شروعات کرنا، یہ سنت ہے۔ یعنی جو آپ کی قربانی کا گوشت ہے اسی گوشت کو جلدی بنا کر اس سے کھانے کی شروعات کرنا۔ اس لیے بولتے ہیں کہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز جلدی پڑھنا، جلدی قربانی کرنا، اور جلدی قربانی کے بعد جلدی تھوڑا سا گوشت بنا کے اس سے جو ہے شروعات کرنا کھانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے جو ہے اپنے جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہوتا تھا اس کو جو ہے اس سے شروعات کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا جو جانور ہے جس کو ذبح کر رہے ہیں اس سے ہم کھانے کی شروعات کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز ہے یا نہیں، عورتیں عید کے دن کیا پڑھیں؟ تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر ہیں ان کو عید کی نماز ضرور نہیں ہے، ان کے لیے عید کی نماز ضرور نہیں ہے، کیونکہ جو عید کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو جمعے کی نماز ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز اور عید کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اگر پڑھنا چاہیں، کوئی عورتوں کے ہے تو نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چاشت کی 2 رکعت، 4 رکعت جتنے ہیں، یا شکرانے کی 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بس عید کی عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، اس لیے عورتیں پریشان نہ ہوں۔ اور عورتیں ایسا نہیں کہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے اس کو ثواب نہیں ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جو مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور جب آئیں گے تو ان کے پیچھے سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، قربانی کا جانور کا انتظام کرنا اور تمام چیزوں کا، گھر میں جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کام کرنے کا جو ثواب ان کو اتنا ہی ملے گا جتنے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں، جو ان کو جانے کا ثواب ہے ان کو بھی گھر میں وہی ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے عورتیں جو ہے خواتین ہیں وہ پریشان نہ ہو، ان کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، جمعے کی نماز نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھنا چاہیں تو شکرانے کی نماز پڑھ لیں، اشراق کی نماز پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ تو عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں، ان تمام سنتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔